کرنا، لوگوں کو سمجھانا، یہ بڑا جانتے تھے، لیکن اگر اس کا مثبت استعمال کرتے۔ ہارون رشید کے پاس ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا میں آپ کو کرتب دکھاؤں گا، انعام لوں گا۔ کہا دکھاؤ۔ تو 12 سوئیاں تھی اس کے ہاتھ میں، کچی دیوار پر اس نے ایک سوئی پھینکی، وہ جا کے دیوار میں لگی، تو دوسری پھینکی تو سوئی کے پیچھے جو سوراخ نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں اسے پنجابی میں؟ نکا، وہ جا کے اس کے نکے میں لگی۔ تیسری پھینکی تو وہ دوسری کے نکے میں لگی۔ 12 سوئیاں اس ترتیب سے، اتنا تگڑا نشانہ، اش اش کر اٹھے لوگ سارے۔ اب جو 12 سوئیاں مکمل ہوئیں تو لوگوں نے اس کی بڑی تعریف کی، اس کو بڑی داد دی۔ کوئی 10 روپے دے رہا ہے، کوئی 20 روپے دے رہا ہے، کوئی 100 روپیہ دے رہا ہے۔ مداری یوں ہی کرتے ہیں نا۔ اس کا خیال تھا ہارون رشید بادشاہ ہے تو مجھے کوئی تگڑا انعام دے گا، مضبوط موٹی رقم ملے گی۔ اس کی نظر بادشاہ پہ تھی۔ جب سب لوگ چپ کر گئے تو بادشاہ کہنے لگا اسے باہر لے جاؤ، ستون کے ساتھ باندھو اور اسے 80 کوڑے مارو۔ اس نے کہا حد ہو گئی ہے، میری غلطی کیا ہے؟ کس بات کے کوڑے؟ میرا تو خیال تھا آپ انعام دیں گے، آپ کوڑے مروا رہے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کوڑے اس بات کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا پکا نشانہ دیا، تو مداری گر بن گیا ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی صلاحیت دی اور تو کیا کر رہا؟ تو مداری دکھا رہا ہے، 10-10 روپے مانگ رہا ہے۔ میں تجھے فوج میں بھرتی کروں۔ یہ نشانہ دشمنوں پہ لگا، دین کے غداروں پہ لگا، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے اعزاز عطا فرمائے۔ اللہ نے صلاحیت دی ہے لوگوں کو، لوگ غلط جگہ پہ شوق آ گیا ہے تصویریں لگانے کا، سیاست کرنے کا۔ اور چھوڑیں یار، خدمت بغیر سیاست کے بھی ہو ہی جاتی ہے۔ اگر کوئی کام کرنا ہو تو وہ بغیر نام کے بھی ہو ہی جاتا ہے، تختیوں کے بغیر بھی کام ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی خدمت کریں، وہ جو اپنے آپ سے کوئی کام لیں، کوئی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے خوبصورت مسلمان وہ ہے، سب سے خوبصورت سونا مسلمان وہ ہے کہ بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، جو فضول بات، جس بات سے تعلق نہیں اس بات کو چھوڑ دے۔ ہم نے وقت ضائع کیا زندگی میں، بیکار وقت گزارا۔ او جناب، صبح سے شام تک اتنا ٹائم گزر گیا، ابھی تک ایک سپارہ قرآن پاک کا توفیق نہ ہو سکی، ایک تسبیح درود پاک کی نہ پڑھ سکے، کسی بیمار کی تیمارداری نہ کر سکے، کسی نماز جنازہ میں نہ جا سکے، کسی کو کھانا نہ کھلا سکے، کسی کی اشک شوئی نہ کر سکے۔ اور اس خوبصورت دین کے ماننے والے کہ جو دین کہتا ہے تو کچھ نہ کر سکے، تو اپنے بھائی سے مسکرا کے مل لینا، اللہ اس پر ہی صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی کام ہی نہیں کرتے، وہ بیٹھے ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، لمبا ٹائم گزر گیا، تبصرے ہو رہے ہیں، تبصرے۔ اور میرے ملک کے اندر تو سب سے آسان کام تبصرہ کرنا ہے۔ بیٹھو تبصرہ کرو، چینل زیادہ ہیں، خبریں تھوڑی ہیں، ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے، ہر بندہ ہی صحافی ہے، ہر ایک کے پاس یہ اندر کی خبر ہے، ہر کوئی نہ کوئی بات سنانا چاہتا ہے۔ عملی زندگی، کردار میں کچھ تبدیلی، وقت بڑی جلدی آ جائے گا، جانا ہے، کوئی ٹائم نہیں ملے گا۔ جب پیغام اجل آئے گا تو پھر ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے، اپنی تیاری کر کے 39 سال عمر پائی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، صرف 39، پوری 40 نہیں، 39 سال عمر میں انہوں نے پوری دنیا کو انصاف سے بھر دیا۔ لوگ صبح اٹھتے تھے تو اپنے بادشاہ کی سلامتی کی دعا مانگتے، رات سوتے تھے تو اپنے حکمران کی سلامتی کی دعا مانگتے، خدمت بھی کرتے، ڈیوٹیاں بھی کرتے، 5 سپارے قرآن پاک بھی روز پڑھتے، ہزاروں کی تعداد میں درود و سلام بھی پڑھتے۔ وقت کتنا پایا؟ 39 سال، لمبا نہیں۔ ہم تو سیدھے نہیں ہو پا رہے۔ اپنی زندگی سے، اپنے اوقات کار سے کوئی کام لیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص گلی سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک درخت بالکل چوک کے اندر لگا ہوا ہے۔ ویسے تو اسلام درخت لگانے کی بات کرتا ہے، لیکن وہ لگا تھا بیچ چوک میں، اور کانٹے دار جھاڑیاں تھی درخت کے ساتھ، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، رستے میں کانٹے بھی کٹ جاتے تھے، اور پھر راہ بھی لوگوں کا رکتا تھا۔ اکیلے بندے نے کلاڑا اٹھایا، میں رب کے بندوں کا راستہ آسان کروں گا۔
میں اللہ کے بندوں کے لیے گنجائش بناؤں گا. یہاں کوئی کھڈا بن جاتا ہے نا، روز ہماری گاڑی گزرتی ہے، روز تبصرہ ہوتا ہے، بلدیہ والے کام نہیں کراتے، روز گفتگو ہوتی ہے، اے سڑک پتہ نہیں کدوں بننی. او خدا کے بندے گاڑی سائڈ پہ کر، آدھا گھنٹہ پورا کہیں نہیں چلتی، رستہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن زندگی کیا تبصروں کی نظر ہوگی؟ کیا بیٹھ کے ڈبیٹ کریں گے جو سارا ملک کر رہا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے اکیلے نے فیصلہ کیا کہ اتنے سارے لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، ہزاروں لوگ اس سڑک سے گزرتے ہیں اور یہ درخت تکلیف کا باعث بنتا، اکیلا کھڑا ہوا اور صبح سے لے کے شام تک اس اکیلے نے وہ درخت کاٹ ڈالا. اس نے ایک درخت کاٹ کے لوگوں کا رستہ آسان کیا تھا. میرے محبوب فرماتے ہیں رب نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا. اللہ نے کہا اسے جنت دے دو. اس نے کوئی کام تو کیا، اپنے وجود سے کوئی خدمت تو لی ہے. ہم بیکار وقت ضائع کرتے ہیں. ہمارے نوجوان ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہمیں صبح جگائے کوئی نہ، رات جاگیں گے صبح سوئیں گے. جو آدمی اوور ڈوز ہوتا ہے نا سونے میں بھی، اس کی بھی تھکاوٹ نہیں اترتی. جو آدمی صبح 11 بجے سو کے اٹھتا ہے وہ سارا دن تھکا ہوا ہے، سارا دن تکلیف میں، اٹھتے ہی اس کا دل کرتا ہے کہ کوئی گولی کھا لوں میں، جس حالانکہ تو سو کے اٹھا ہے. تجھے تازہ دم ہونا چاہیے تھا، پر تازہ دم تو نے ہونا تھا فجر پڑھ کے. تازہ دم تو نے سویرے سویرے تو کبھی بڑوں سے پوچھتا نا، بزرگ پتہ کیا کہتے تھے؟ میں سویرے اٹھیا، نماز پڑھی، پھر سبق پڑھیا. نماز پڑھی تو پھر یہ سبق کی ہوں سی جی بولیے. وہ صرف رمضان میں نہیں کھلتا تھا، سارا سال سبق پڑھتے. نماز، سبق، ڈھیر سارے کام، ڈھیر سارے تو سویرے ہو جاتے. سارا وقت ضائع گزر گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ سورج جب صبح طلوع ہوتا ہے نا تو وہ دن جو دن چڑھا ہے وہ دن اعلان کرتا ہے آج کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں گا. جو تاریخ اس سال کی آج گزر گئی، یہ تاریخ دوبارہ کبھی ہمیں ملے گی؟ آج ایک دن جو کم ہو رہا ہے ہماری زندگی میں، دوبارہ یہ ہمارے ہاتھ، ہم کام ہی نہیں کرتے. گفتگو سن لیں، باتیں سن لیں. بعض لوگ اتنے سیانے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھے تو لگتا ہے سارا علم انہی کے پاس ہے، لیکن ایسا خوفناک علم ہے کہ نماز کا ٹائم آتا ہے تو چھپتے پھرتے ہیں. کوئی عملاً کوئی زندگی میں کام کرنے کی باری آتی ہے تو وہ کونوں کھدروں میں چھپتے ہیں. کیا فائدہ؟ نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو باتیں کرو، اٹھ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے. بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں. مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا 12:30 کا ٹائم تھا اور ہم ویسے بھی تھوڑی تقریر کرنے کے عادی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر گزر رہے تھے تو ایک مقام پہ گھوڑے پہ سوار ہیں، ساتھ کچھ آپ کے اور لوگ بھی ہیں. رستے میں دیکھا ایک جگہ قبر ہے، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے سواری روک دی، نیچے اترے، وضو فرمایا، مصلی بچھایا. ان لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے مصلی. ہماری گاڑیوں میں بھی سارا کچھ ہوتا ہے، اللہ کرے مصلی بھی ہونے شروع ہو جائے. آمین تو کہہ دیں. آمین. ہر پیٹرول پمپ پہ جگہ بنی ہے نماز پڑھنے کی، ہر جگہ. جو ملک میں خوبیاں ہیں وہ بھی کبھی کبھی سنا کریں. اتنا اچھا انتظام آپ کو کہیں نہیں ملے گا جتنا ہمارے ملک میں ہے نماز پڑھنے. ہر جگہ نماز کا بندوبست، وضو کا بند. اب جس نے نہیں پڑھنی اس نے مرضی سے نہیں پڑھنی، اب جس نے توجہ نہیں کرنی اس نے مرضی سے ہی. صاف ستھری جگہ. لیکن اس زمانے میں انتظام نہیں تھا. جناب عبداللہ ابن عمر نے وضو فرمایا، کہیں ڈھونڈ کے پھر مصلی بچھایا، نماز پڑھی. ساتھ جو خدام تھے وہ کہنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی، آپ رکے بھی اور نماز بھی پڑھی اور اہتمام کیا. آپ فرمانے لگے رستے میں قبر آئی تھی، تم نے نہیں دیکھی؟ حضور دیکھی تو ہم نے بھی تھی. فرمانے لگے میری جب اس قبر پہ نظر پڑی نا تو میرے دل میں خیال آیا یہ قبر والا تو ترس گیا ہوگا نا کہ 2 رکعتوں کا ٹائم ہی مل جائے. یہ تو اندر تڑپ رہا ہوگا کہ 2 رکعتوں کا موقع مل جائے تاکہ میری قبر ٹھنڈی ہو، مجھے کو فائدہ. اب مل نہیں رہا ہوگا. تو فرمانے لگے میں نے سنا مجھے تو ملا ہوا ہے نا، میں نے سوچا مجھے تو موقع ملا ہے تو میں کوئی جلدی نہیں ہے 2 رکعتیں پڑھ نہ لوں. تو اپنی زندگی میں کوئی کام کیا جائے.
اپنے آپ کو آراستہ کرے اعمال حسنہ کے ساتھ، 3-4 چیزوں پر پابندی رکھیں۔ بولیں تو ذرا احتیاط سے، سنیں تو ذرا کبھی کسی کا شکوہ نہ سنیں۔ غیبت بڑی خطرناک چیز، رشتے توڑنے میں، تعلقات توڑنے میں، نفرتیں پیدا کرنے میں لمبا کردار ہے۔ سنیں تو احتیاط سے کہ یار لینا دینا کوئی نہیں اس بات سے ہمارا۔ اور تیسری بات یہ ہے، رزق کے مسئلے میں بڑے محتاط ہو جائیں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو وجود حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حلال اور طیب روزی کھائیں۔ اللہ نے اتنا بڑا پیٹ نہیں بنایا کہ 100 روٹیاں ایک ٹائم پہ جائیں، تو اتنا اکٹھا کر کے کیا کرنا، ایک روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ اتنا تو اللہ نے وجود ہی نہیں بنایا، کیوں اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہم کسی کے مال پر نظر لگائیں؟ بالکل طیب حلال، اور اس میں قناعت میں ویسے ہی برکت ہے۔ قربانی شریف کے ایام ہیں، کوشش فرمائیں ان راتوں کے اندر سورہ فجر کی تلاوت کریں، بابرکت دن ہیں۔ اور پھر جس طرح قربانی کا سارا گوشت گھر میں رکھنا جائز ہے نا، اس طرح سارا بانٹنا بھی جائز ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے۔ جن کے ہاں سارا سال گوشت پکتا ہے نا، پتہ نہیں خبر سچی ہے کہ جھوٹی ہے، لیکن مجھے کسی نے بتایا ہے کہ جس طرح چھریاں خریدی جاتی ہیں، قربانی سے پہلے جانور خریدے جاتے ہیں، مجھے پتہ نہیں، اگر جھوٹی ہو گئی تو چلے ٹھیک ہے، آپ اصلاح کر دیں گے، پر مجھے کسی نے بتایا ہے کہ قربانی سے پہلے فریزر بھی کافی سارے لوگ خریدتے ہیں اور صحیح بھی کراتے ہیں۔ اللہ جانے خبر سچی ہے کہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال اگر ایسا ہے تو پھر اس سے احتیاط کریں۔ سارا سال جن لوگوں کے پاس گوشت وافر رہتا ہے وہ لسٹیں بنائیں، اس طرح ووٹوں کی لسٹیں بن جاتی ہیں نا، الیکشن کی بن جاتی ہے نا، اس طرح غریبوں کی بھی بن جانی چاہیے۔ اور ایسا نہ کرے کہ وہ میں بہت بڑے لوگ آئے، میں بڑیاں لینا لوائیاں تو تے لوگوں کھڑا کیتا پھر میں گوشت بنڈیا۔ کیا کرتے ہو صاحب؟ آپ کے پاس لسٹیں ہیں، آپ ان غریبوں سے کہیں جناب آپ گھر جائیں، ہم آپ کے گھر آئیں گے۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے رب نے تجھے دیکھا نہیں کہ تو حقدار تھا کہ نہیں،